سر میرا نام شعیب ہے, میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویشچن آپ دونوں سے ہے کہ پارٹیز کے یوتھ ونگز بھی ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز بھی ہیں, ایون کہ کھوسا صاحب جانتے ہیں کہ جی وکلا کے اندر کی یوتھ کی بھی موومنٹس بڑی چلی ہیں, لیکن ساری یوتھ موومنٹ کو ہمیشہ وائلنس کے لیے یوز کیا گیا, ان کی گرومنگ نہیں کی گئی, ان کو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننے کے لیے بالکل جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اور دوسرا سر ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن کہ یوتھ کی گرومنگ ہوتی ہے لوکل لیولز پر زیادہ, جہاں پر یہ ایشو بھی نہیں آتا کہ جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے, فلاں پارٹی کا بندہ ہے. میں بات کر رہا ہوں ضلعی حکومتوں کی, جس میں سے بالکل پبلک ریپرزنٹیشن کو نکال دیا گیا. جہاں تک تعلق ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا تو اختلاف کی گنجائش موجود ہے. میں ذاتی طور پہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کے وجود کے حق میں نہیں رہا, کبھی تھا جب میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہا تھا. تجربے سے میں نے سیکھا کہ اس سے پیشہ ور عناصر گھساتے ہیں یونیورسٹیز میں اور وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. میرا یہ پہلا خیال یہ ہے جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونینز ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے اپنے کیمپس میں, لیکن اپنے کیمپس میں اپنے لیڈرشپ کو الیکٹ کرنے کا. اور یہ جو نظام ہے ایم ایس ایف پی ایس ایف معذرت کے ساتھ آئی جے ٹی, اس کا میں حامی نہیں رہا بائی دا ٹائم, کیونکہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیا سارا کچھ, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس میں تباہی اور نقصان زیادہ ہوا ہے. اور لیڈرشپ چند نام آپ گنوا سکتے ہیں جو ہماری صفوں سے نکل کے پولیٹیکل لیڈر بنے ہیں, بے شمار لوگ مارے گئے ہیں, تتر بتر ہو گئے ہیں, ضائع ہو گئے ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ میری رائے ہے, میری پارٹی کی رائے نہیں ہے, مگر ہماری پارٹی میں اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس ونگ کو کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میرا ووٹ اس کے خلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کا یوتھ ونگ ہونا چاہیے, کوئی طالب علم ہے یا غیر طالب علم ہے, اگر اس کا شغف ہے سیاست کے ساتھ وہ اس پارٹی کے یوتھ ونگ کو جوائن کرے. اور اسٹوڈنٹس یونینز جو ہیں وہ ان میں سیاست, جماعتی سیاست نہیں آنی چاہیے, انہیں اوپن ہونا چاہیے ساری پارٹیز کے لیے, تاکہ اسٹوڈنٹس یونینز جو ہیں ان کے ذریعے ہمارے لڑکے لڑکیاں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیاسی نظریات کو سمجھیں, سب کو سنیں, پھر جب وہ اپنے کیریئر کو مکمل کریں تو وہ پھر اپنی چوائس کی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیں. دیکھیں ڈیپینڈ اگین کرتا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی واقعی کرتی ہے, میں نام نہیں لیتا, لیکن جو ہماری کم از کم تنظیم پولیٹیکل پارٹی کا ہے, ہمارے ہاں کبھی یہ نہیں ہوا ہے. میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی ہے, اس وقت نہیں ہوتا تھا ہمارا, لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی وہ کنسنٹریٹڈ کرتی تھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. تو ہونا بالکل نہیں چاہیے کہ ان کو کنسٹرکٹیو اگر اس میں استعمال کرتے ہیں, جیسے خواجہ صاحب نے کہا انڈاکٹرینیشن ہوتی ہے, اس سے قیادت اوپر کو ابھرتی ہے. اوور نائٹ آپ یہ مت کہیں کہ مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دے دیں, آپ گریجولی آئیے گا, اپنا انڈاکٹرینیٹ ہوں آہستہ آہستہ. ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے. ڈونٹ ٹرائی ٹو فلائی اینڈ جمپ اوور اٹ, ٹرائی ٹو کم دی, ایک ایک سیڑھی سٹیپ چلیں. بہت اچھی کلٹیویشن ہوگی, بہت اپ برنگنگ ہوگی, پرسنالٹی بلڈنگ ہوگی, کیریکٹر بلڈنگ ہوگی, قوم کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا. اسی لیے جب آپ اوپر آئیں گے تو منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح آئیں گے. میں سمجھتا ہوں اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک نظام اسی طرح کا بنا کے اس طرح سے ایک ان کو باقاعدہ ایجوکیٹ کریں انٹو پولیٹیکل پروسیس میں لا کر, تو بہت ملک اور قوم کی خدمت ہو سکتی ہے. ایک بات رہ گئی ہے ان کی, یہ لوکل باڈیز پہ بالکل ہمارا ایگریمنٹ ہے, آپس میں بھی ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا مل کے کہ جماعتی بنیادوں پر کروائیں گے. یہ ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے. اس سے برادری کے بت ٹوٹیں گے, اس سے دولت کے بت ٹوٹیں گے لوکل باڈیز لیول کے اوپر. پارٹی ٹکٹ ایوارڈ ہوگا جب کونسلر کے الیکشن کے لیے, تو اس میں جو مڈل کلاس کا یوتھ ہے اس کو موقع ملے گا, کیونکہ آپ ایک دم قومی اسمبلی میں نہیں جا سکتے. ہم بھی ایک دم قومی اسمبلی میں نہیں گئے, ہم بھی مرحلہ وار آئے ہیں. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, اپنے کالج کو لیڈ کیا, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کو لیڈ کیا, لوکل باڈیز میں آئے, کونسلر بنے, صوبائی اسمبلی میں آئے, ابھی قومی اسمبلی میں آئے ہیں. تو جب آپ پروسیس ہو کے آئیں گے یا پیراشوٹ کے ذریعے آئیں گے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے آگے بڑھنے میں, آپ کے سوچنے سمجھنے میں, آپ کے ایکٹ کرنے میں بنیادی فرق ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, جتنی یوتھ ہے نا اس وقت ہمارے وکلاء میں, دیکھیے جو ینگ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے, بیکاز ینگسٹرز اوور وے. اس لیے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ینگسٹر کو ڈیفینیٹلی اپرچونٹی ملتی ہے, بٹ ہی ہیز ٹو اگین بی ویری پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو اینڈ ڈٹرمنڈ اینڈ فوکسڈ. آپ اس میں آئیں, دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سٹرائڈز ملیں گی. جی اگلا سوال ہے, ایک سوال ہے. جی سر میرا نام زہیب یاسر ہے, میں کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ماسٹر اسٹوڈنٹ ہوں. میں کھوسا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت کے حوالے سے پہلے میں لاسکی کا ایک کال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ لاسکی کہتا ہے کہ جمہوریت نااہل, غریب ترین اور جاہل ترین لوگوں کی حکومت ہے. اور جب ہم پیپلز پارٹی کا دور اقتدار کو دیکھتے ہیں تو بے نظیر بھٹو صاحب کا جو پہلا دور تھا اس میں ان کے خلاف ایک موومنٹ چلی, 96 میں ان کا اقتدار ختم ہوا. پھر اب جب ہم دیکھ رہے ہیں تو لوگ بھوکوں مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ
بچے اپنے الگ سے بیچ رہے ہیں. اور مشرف نے ایک دور میں کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس آٹا نہیں ہے کھانے کے تو آپ بسکٹ کھاؤ, کیک کھاؤ. ہمارے دور میں اب چینی نہیں ہے تو آپ کمپین چلا رہے ہیں کہ چینی نہ کھاؤ, آپ کچھ اور اس کا یوزیج کر لو. تو اس میں کیا آپ کہیں گے کہ جب بھی جمہوریت آتی ہے تو ہمیں ایسے ہی کرائسس فیس کرنا پڑتے ہیں, تو کیا لاسکی میرا خیال میں حق بجانب ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ لاسکی کے اس بارے میں سر ہم لاسکی کے اس کال کو, یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے. نہیں, میں میرا خیال ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.